ایک اللہ کے ولی تھے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ جانتے ہیں یہ مفسر بھی ہیں، یہ محدث بھی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے رسالہ لکھا تھا، ایک رسالۃ القشیریہ. رسالۃ القشیریہ کے اندر آپ نے اس واقعہ کو لکھا. لکھنے والے علماء دیوبند کے چوٹی کے عالم دین ہیں اور ان کے ہاں بڑا معتبر نام ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حالت خواب کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف اللہ نے عطا فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں دلنی علی اقرب الطرق، مالک کوئی اپنے طریق کا کوئی بہترین طریقہ بتا، اپنے قربت کا کوئی بہترین طریقہ بتا تاکہ میں تیرے قربت پالوں. حکم دیا کہ الصلاۃ خلف حبیب العجمی، فرمایا کہ حبیب عجمی کے پیچھے نماز پڑھنا. ایک دن نماز پڑھی، دل مطمئن نہ ہوا. یہ عربی تھے اور حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عجمی تھے. قرات کی لہ میں فرق آیا. عرب کے لوگوں کی قرات اور عجم کے لوگوں کی قرات میں بڑا فرق ہے. یہ بے شک سب عشرہ کر کے بیٹھے ہوں نا، یہ بے شک سب عشرہ کر کے بیٹھے ہوں، مصر سے پڑھ کے آئے ہوں، لیکن میاں جو اللہ نے زبان کے اندر جو تاثیر رکھی ہے اس کی اپنی جو ہے وہ لذت رہتی ہے. تو قرات سنی، دل مطمئن نہ ہوا. نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پیچھے خبر نہ تھی کہ یہی حبیب عجمی ہے، پتہ نہ تھا کہ یہی حبیب عجمی ہے. اور من مطمئن نہ ہوا. قرات نفلی نماز تھی، من مطمئن نہ ہوا. سلام پھیرا، اپنے الگ سے نماز نیت لی، الگ سے نماز پڑھی. اسی رات خواب کے اندر اللہ کی بارگاہ سے یہی حکم ملا الصلاۃ خلف حبیب عجمی، اگر میری ذات تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر حبیب عجمی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہو. وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا گیا، نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا گیا. اور بندہ کہے کہ لوڑ ہی کوئی نہیں، بے لوڑ کوئی نہیں. اور ٹھیک ہے، دور حاضر کے اندر مشکل کام ہے نیک لوگوں کی پہچان کرنا. دور حاضر کے اندر مشکل کام ہے کہ بلا نیک لوگوں کی پہچان کرنا. اب کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ ولی ہے یا یہ غیر ولی ہے. یاد رکھیں، اللہ اکبر. حضور سے عرض کیا گیا، حدیث مسلم، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، یہ آیت نازل ہوئی نا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیات الدنیا فی الآخرہ. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد عرض کیا گیا، اس آیت کے نزول کے بعد عرض کیا گیا کہ حضور صاحب تقوی لوگوں کی پہچان بتائیں، نیک لوگوں کی پہچان بتائیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کی صورت دیکھ کے خدا یاد آ جائے، جس کی صورت دیکھ کے خدا یاد آ جائے. اس محفل کے اندر نیک لوگ بیٹھے ہیں قبلہ، اگر آپ مشاہدہ اور ملاحظہ فرمائیں ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہے. تہجد گزار لوگ ہیں، پنجگانہ نماز کو تسلسل سے ادا کرنے والے لوگ، اللہ کی ذکر اور رب کی یاد میں زندگی بسر کرنے والے لوگ، خشیت الہی میں زندگی بسر کرنے والے لوگ. تو نیکی کا تعلق ذات پاس سے نہیں ہے، نیکی کا تعلق تقوی سے ہے. حکم دیا گیا وکونوا مع الصادقین. تو بے شک جتنا بڑا بھی نیک خود کیوں نہ ہو جائے، تجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو بھی کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کر. وکونوا مع الصادقین. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ پوچھا گیا، آپ جانتے ہیں اس نام کو، یہ بڑا معتبر نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، بلکہ علماء دیوبند کے اندر بھی اس نام کی بڑی تکریم ہے، لوگ مانتے ہیں. پاک و ہند بر صغیر جب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی اس وقت ان کی خدمات دینیاں جو ہیں وہ بڑی عام تھی، ہندوستان کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور ہر چار سو. ان سے پوچھا گیا، ایک مرید آئے تو آ کے عرض کیا حضور اگر میں کسی کی صحبت نہ اختیار کروں تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ اللہ کے بندے، جو کسی کو اپنا رہبر و رہنما نہیں بناتا، شیطان پھر اس کا مرشد بن جاتا ہے. تاکہ تو کسی کے سنگ لگ جا تو اگر کسی کی صحبت میں، اہل اللہ کی صحبت میں آ جائے گا تو شیطان کے شر سے بچ جائے گا. تو آپ نے لکھا
مکتوبات ربانی کے اندر آپ کی جملوں کو لکھا گیا۔ اب جملے سماعت فرمائے قرآن کے روح سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل تقوی لوگوں کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سے، یعنی کہ اہل اللہ کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک نشانی ان کے صدق کی ہے، سچائی کی ہے۔ آپ پڑھیں سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کی آخری آیت سے پچھلی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے دن قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کے بندے حاضر، وہ ارشاد فرمائے گا کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اب سنیں، یہ صادقین و صالحین کی اندر کی کیفیت ہے، صدق، سچائی والے لوگ، حق پرست لوگ۔ عام نہیں رہتے وہ لوگ جو حق پرست ہوں، جو صاحب تقوی ہوں، وہ سرے زمیں ہوں پھر بھی اللہ کی رحمت کا مرکز ہے، وہ تاہ زمیں ہوں پھر بھی اللہ کی رحمت کا مرکز ہوتے ہیں۔ اب دن قیامت افراتفری، نفسا نفسی کا عالم، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندے حاضر ہوں گے جب وہ حکم ارشاد فرمائے گا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی پہچان تھی، جو حق پرست اور سچ گوئی والے تھے؟ سچے لوگ کہاں ہیں؟ یعنی کہ صالحین کہاں؟ آپ سمجھ لیں کہ صادقین کہاں ہیں، چلیں آپ یوں سمجھ لیں کہ صدیقین کہاں ہیں۔ تو میرا رب ارشاد فرمائے گا، یہاں علماء مفسرین نے پہلا نقطہ دیا، کہتے ہیں کہ وہ حق گوہی رکھنے والے لوگ اتنے کمال اور اتنی شان پہ تو ہوں گے کہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا۔ قال اللہ ھذا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پہ دلیل ہے کہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا۔ اچھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، عرض کریں گے مولا کریم حکم کر، ہم حاضر ہیں تیری خدمت میں۔ تو میرا رب حکم ارشاد فرمائے گا، اب سنیں حکم ارشاد فرمائے گا۔ یہ انبیاء علیہم السلام بھی سامنے ہیں، صدیقین بھی سامنے، انعام یافتہ لوگ سامنے، تو یہ جماعت بھی سامنے کھڑی۔ کون سی جماعت؟ حق پرست جماعت، سچائی جنہیں اللہ نے عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، نیکی کی تاثیر بندے کو تب نصیب ہوتی ہے جب بندے کو باطن کا حسن نصیب ہو، اور صدق کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے کوئی نہیں۔ بندہ ہو نمازی اور جھوٹ بولے تو پھر قبلہ سمجھ لیں کہ اس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ تک کو نہیں پہنچے۔ بندہ ہو نمازی تو بولے جھوٹ اور حق گوہی نصیب نہ ہو، تہجد گزار ہو، تو سمجھ لیں کہ اس کے سجدوں کی سجدے جو ہے اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچے۔ تو اللہ کی بارگاہ تک سجدے ان کے پہنچتے ہیں جنہیں اللہ باطن کی طہارت عطا فرماتا ہے۔ باطن کی طہارت سے مراد یہی ہے کہ صدق پرست، حق پرست لوگ، سچے لوگ۔ یار آپ لوگ پڑھیں نا سیرت کو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو عثمان نے کہا، ابو عثمان آپ کا ایک دوست تھا، ابو عثمان نے کہا اے ابو بکر کیا لوڑ تھی ابا اجداد کے دین کو چھوڑا، دین محمد کی طرف آئے ہو، دین جدید کی طرف آئے۔ یہ البدایہ والنہایہ سے بھی جملے ہیں، سیرت کی تقریباً ہر کتاب کے اندر یہی جملے لکھے گئے۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی، سورت والعصر، ابو عثمان نے کہا اے ابو بکر کیا لوڑ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب سنیں جو انہوں نے کہا حضور کے کردار کے متعلق۔ آج ربیع الاول کی پہلی ہے اور استقبال ربیع الاول پہ جملہ سماعت فرما دیں۔ میرے نبی کی سیرت یہ تھی، سیرت میں بھی وہ باکمال تھے، صورت میں بھی وہ باکمال تھے۔ اب جملہ سنیں، ابو عثمان نے کہا، ایک دوست تھے، درینہ دوست تھے، پہلے کے دوست تھے، کہا اے ابو بکر کیا لوڑ تھی؟ تو سوکھا کام نہیں ہے بڑوں کے دین کو چھوڑنا، ابا اجداد کے دین کو چھوڑنا، دین قدیم کو چھوڑنا اور چھوڑ کے پھر نئے دین کی طرف داخل ہونا۔ اچھا کوئی اور ساتھی ہے کوئی نہیں کہ جو ساتھ ہو جائے؟ تنہا ہے حضور کی ذات کو جنہوں نے قبول کیا۔ تو گھر کی مخالفت، وسیب کی مخالفت، قوم قبیلے کی مخالفت سر پہ اٹھائی، حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، بیٹھے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا قال اسلم، اے ابو قحافہ کے بیٹے اسلام قبول کر۔ برجستہ عرض کرتے ہیں حضور ابو قحافہ کا بیٹا آپ پہ جو ہے وہ ایمان لانا چاہتا ہے، اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا اور پہلا جملہ یہی تھا کلمہ پڑھنے کے بعد، ارسل رسولہ بالہدیٰ،
و دین الحق، حضور آپ بھی حق ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت میں بھی شک کوئی نہیں، اور جو دین اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ دین بھی حق ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، ابو عثمان نے پوچھا، کہا کیا لوڑ تھی؟ تو سنیں جملہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے بھرے معاشرے میں، عرب کے اس بھرے معاشرے میں سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہ میں کسی کو صادق دیکھتا ہوں نہ کسی کو امین دیکھتا ہوں۔ تو صادق سے مراد کیا ہے؟ یہی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہی جملہ ہے کہ میں حضور سے بڑھ کے کسی کو سچا نہیں مانتا، ہوں گے سچے لیکن حضور سے بڑھ کے کوئی نہیں، ہوں گے امین امانت دار پر حضور سے بڑھ کے کوئی امین کوئی نہیں۔ تو اسلام قبول کرنے کی وجہ انہوں نے بتائی، اور ساتھ ہی حضور کی سیرت پہ انہوں نے کہا۔ تو قبلہ حضور اپنے سیرت کے زور پہ لوگوں کو دعوت دین دی، سیرت کے زور پہ اسلام پھیلا، حضور کے خلق کے زور پہ، اور اسلام پھیلا حضور کی سیرت کے زور پہ۔ ایک اور تحقیقی جملہ سن لیں، مکی دور کے اندر 13 سال ہیں حضور کے، جتنے بھی اصحاب بنے مکی دور میں، جتنے بھی اصحاب بنے حضور کی ذات پہ ایمان لائے، وہ سارے حضور کی سیرت سے متاثر ہوئے۔ مدنی دور میں جتنے بھی اصحاب بنے میرے نبی کی صورت سے متاثر ہوئے۔ مکی دور میں 13 سال کا عرصہ، تو جتنے بھی اصحاب بنے سیرت سے متاثر، خلق سے متاثر، کردار سے متاثر۔ مدنی دور میں جتنے بھی اصحاب بنے حضور کی صورت سے متاثر۔ وہ آپ نے سنے ہوں گے نا واقعات، ایک یہودی حضور کو دیکھا کرتا تھا، محبت بڑھ گئی، لیکن مذہب کی مخالفت کے ڈر کی وجہ سے اپنے محبت کو پوشیدہ رکھا۔ اچھا حضور نے خبر لی، ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہمیں دیکھا کرتا تھا، جا کے اس کی خبر تو لو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے بھی ہے۔ گھر گئے اس یہودی کے گھر، جا کے خبر لی اور آ کے حضور سے عرض کیا، حضور وہ شخص زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ اصحاب علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جو ہی خبر دی سرکار اس کے گھر تشریف فرما ہوئے، اور تک الباب کیا، اندر سے اجازت ملی، حضور اندر تشریف فرما ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ اسلام قبول کر۔ اس شخص سے حضور نے ارشاد فرمایا اسلام قبول کر۔ اب چونکہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، آخری ساعت جو پورے کر رہا تھا، سرکار نے ارشاد فرمایا تو اس نے اپنے باپ کی سمت دیکھا، باپ سامنے کھڑا تھا، تو باپ نے اجازت دی۔ پتہ کیا کہا؟ اطیع ابی القاسم، ابا دیر نہ کر، یہ جو سنجوگ روز روز تو نہیں بڑھتے۔ ایک آیا کون ہے؟ نبیاں دا نبی، غریباں دا ویڑا، تے اندے نازک قدم، اندہ قیمتی وقت، تیرے مقدر تے کو دعوت اسلام دینا پیا ہے۔ اطیع ابی القاسم علیہ السلام۔ خیر حضور نے کلمہ پڑھایا، باپ نے اجازت دی۔ اب بیٹے کی جو خواہش تھی وہ پوری ہوئی، وہ تو چاہتا تھا کہ کوئی دیر نہ لگے، سرکار مجھے کلمہ پڑھائیں اور میرے لیے جو ہے وہ راستے ہموار ہو جائیں، مشکلیں دور ہو جائیں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا۔ ابھی اسی گھر حضور تشریف فرما تھے، تو اس شخص کی روح جسم سے پرواز کر گئی، کشف انصری سے پرواز کر گئی۔ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ تیری ذات کا شکر ہے، اس بندے کو جہنم کی آگ سے اے اللہ تو نے بچا لیا ہے۔ تو جملہ سماعت فرمائے، حضور کو دیکھ کے حضور سے محبت کر بیٹھا۔ تو یہ مدنی دور ہے، جتنے بھی مدنی اصحاب ہیں نا، عمومی طور پہ یہی ہے، حضور کی صورت سے متاثر ہوئے۔ جتنے بھی مکی اصحاب ہیں حضور کی سیرت سے متاثر ہوئے۔ تو انہوں نے کہا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صادق بھی ہیں، حضور امین بھی ہیں۔ ایک اور جملہ سن لیں، یہ بھی اصلاح بھی ہے۔ اس دور حاضر کے اندر ہم جب اپنے قائدین کی محبت میں بڑھتے ہیں نا، خاص طور جو عصری لوگ ہیں، دنیاوی لوگ ہیں، وہ پھر اپنے قیادت اور قائدین کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ میاں اس دور حاضر کے اندر کوئی صادق نہیں ہے، کوئی امین نہیں ہے۔ ہاں اس بھری کائنات میں اگر کوئی صادق اور امین آیا تھا تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ یہ حضور کی ذات کو یہ القاب زیبا ہے، یہ مجھے بھی زیبا نہیں ہے، یہ کسی اور کو زیبا نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر سچے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، کسی کی امانت پہ شک نہیں، کسی کے صدق پہ شک نہیں،
لیکن یاد رکھیں جس سے بھی صداقت ملی ہے حضور کے قدمین شریفین سے ملی ہے. تو جملہ سماعت فرمائیں. اب وہ دن قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر اللہ کے بندے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، عرض کریں گے بندگی کے ضابطے کو سامنے رکھ کے کہ مالک حکم ارشاد فرما. تو ارشاد ہوگا نا کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، وہ کہاں ہے سچے لوگ. اب اللہ کی بارگاہ الوہیت کے اندر یہ حاضر ہیں. میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ یہ غیر نبی تھے، یہ نبی نہیں تھے، لیکن انہوں نے زندگی حق پرستی پہ گزاری ہے. اب جب ان کا تعارف ہو چکا تو یہ عرض کریں گے مالک حکم کر، ہمارے لیے حکم کیا ہے. میرا رب حکم ارشاد فرمائے گا لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. فرمایا کہ حکم یہی ہے کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور پھر ابدا جنت کے اندر تم نے رہنا ہے، یہی تمہارا ابدی گھر ہے. اور مالک اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہمیں عطا کرنا. تمہیں رب ارشاد فرمائے گا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جاؤ سن لو اللہ اپنی رضا عطا فرما رہا ہے. جنت بھی ہے، رب کی رضا بھی ہے کن لوگوں کے لیے قبلہ؟ جو حق پرست لوگ ہیں، یعنی کہ جو صدق دل والے لوگ ہیں، سچے دل والے، سچی نیت والے جو لوگ ہیں. تو صادقین سے مراد صالحین، وکونوا مع الصادقین. لفظ صادقین ہے لیکن صادقین سے مراد علماء تفسیر نے صالحین لکھا. تو صالحین کی صحبت اختیار بندہ جب کر لینا قبلہ عام بھی ہو تو پھر عام نہیں رہتا. آپ نے قرآن پڑھا؟ بالکل پڑھا ہے. سلیمان نبی کی محفل میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا اور بیٹھنے کی برکت کیا ہوئی جب سلیمان نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی ایسا شخص جو تخت بلقیس کو اٹھا کے لے آئے. یعنی کہ عام تھا پہلے، جب نبی کی صحبت میں آ گیا تو پھر عام نہیں رہا. اسی طرح وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا حضرت عمر ہوں، سیدنا حضرت عثمان ہوں یا پھر مولا کائنات ہوں، اسلام لانے سے پہلے عام تھے. جب حضور پہ ایمان لے آئے تو اللہ نے عزت عطا فرما دی. جب صحبت نصیب ہو گئی نا قبلہ، صحبت نصیب ہو گئی، ایمان نصیب ہوا تو پھر قسمت بدل گئی، مقدر سمر گئے، اللہ نے قدر و منزلت میں اضافہ فرما دیا. آپ پڑھیں تاریخ اسلامیہ کو، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. بیت المقدس آزاد ہوا، خوشی کا دن تھا، ہر 400 شادمانی کا سما تھا. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا حضور آج کیوں رو رہے ہیں؟ فتح کا دن ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا. باپ نے مارا تھا، اونٹ دیے تھے چرانے کے لیے، جت کا بیٹا تھا. باپ نے اس بات پہ مارا تھا کہ ایک سمت ایک لائن میں 5 یا 7 یا 9 یا 10 اونٹ مجھ سے نہ سیدھے چرائے گئے. باپ نے مجھے مارا اور میرے جسم پہ نشان ہو گئے. فرمایا کہ ایک وہ دور تھا کہ عمر سے چند اونٹ سیدھے نہ چرائے گئے. آج عمر بیٹھا فلسطین کے اندر ہے، عمر کے عدل کی بات مدینہ چل رہی ہے، یمن چل رہی ہے. تو فرمایا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. جت کا بیٹا تھا، جو پگڑی پہنی ہوئی تھی نا اس پہ ہاتھ رکھا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عزتوں کی دستار آج ہمارے سر پہ ہے نا، در حقیقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی برکت کی وجہ سے ہے. تو جب پہلے خطاب کے بیٹے تھے، مراد رسول ہیں، لیکن قبلہ عزت ملی ہے تو دین نے دی ہے، عزت ملی ہے تو حضور کی جب نسبت میں آئے ہیں، ایمان جب نصیب ہوا ہے. اچھا، سلیمان نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے تو لوڑ پڑی، ملکہ بلقیس چلی تھی ملک سبا سے، انہیں خبر ہو گئی کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے. حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی ایسا جو تخت بلقیس اٹھا کے میری خدمت میں پیش کرے. جن نے عرض کیا کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. حضور آپ حکم کریں، میں تخت بلقیس اٹھا کے لے آتا ہوں. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں، خیر بندہ کیا کہے، جن کہہ رہا ہے حضور مجھے حکم کرے میں تخت بلقیس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اٹھا کے لے آتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا دیر کتنی لگے گی؟ ان تقوم من مقام. قرآن کے الفاظ ہیں، آپ اسی مقام پہ ہیں جہاں تشریف فرما ہے، اسی مقام پہ ہوں گے
اور میں جاؤں گا اور تخت بلقیس اٹھا کے لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. حضور میں اس بات پہ طاقت قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں تے جڑا وعدہ تو نال کیتا ہی میں اندے وچ خیانت نہ کرے سا، میں کوئی بے ایمان نہیں. تو جن سے آپ نے ارشاد فرمایا یہ وقت زیادہ ہے. ایک مجذوب بیٹھا تھا کہیں دور یا قریب، مجذوب کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے حضور مجھے بھی آپ اگر اجازت دیں تو میں تخت بلقیس اٹھا کے لے آتا ہوں. میاں جب کوئی خاص کی صحبت میں آ جائے نا، بے شک پہلے عام تھا اب خاص کی صحبت میں آ گیا ہے. اللہ خاص کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو اللہ خاص بنا دیتا ہے، پھر عام وہ نہیں رہتے، عام نہیں رہتے. آج روحانیت کا انکار ہے، ولایت کا انکار ہے، کرامت کا انکار ہے. یار ٹھیک ہے کوئی کرتا ہے سو کرے انکار، ولایت کا کرے، کرامت کا کرے، روحانیت کا کرے. اب کیا کیا جا سکتا ہے اس دور پرفتن کے اندر؟ لیکن قبلہ ایک جملہ سن لے، میں سید زادہ ہوں اور کوشش رہی ہے روز اول سے میری کہ جو بات بھی ہو قرآن کی روح یا حدیث کی روح سے ہو. یاد رکھیں ولایت کا انکار بھی قرآن کی آیت کا انکار ہے اور کرامت کا انکار بھی قرآن کی آیت کا انکار ہے. جملہ سماعت فرمائے. جب مجذوب نے کہا نا، آصف بن برخیہ نامی ایک شخص تھا مجذوب، عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے آپ ارشاد فرمائیں. آپ نے اجازت دی. کہا کہ وقت کتنا لگے گا؟ عرض کرتے ہیں این ارتد الیک طرفک، آپ اسی مقام پہ ہوں گے اور آنکھیں بند کریں اور آنکھیں پھر کھولیں. اللہ نے چاہا آپ آنکھیں کھولیں گے تو تخت بلقیس آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اچھا ایسا ہوا. اب سنیں، میں نے دو چار باتیں اور بھی آپ سے عرض کرنی ہے. یہ مضمون کا حصہ نہیں تھا لیکن دیکھیں کہ جب کوئی کسی خاص کی صحبت میں آ جائے تو بے شک پہلے عام تھا لیکن اب خاص بن گیا ہے. آصف بن برخیہ غیر نبی ہے، نبی کوئی نہیں، غیر نبی ہے اور امتی بھی سلیمان نبی کا ہے. اب جملہ سماعت فرمائیں. تو ہوا کیا، قرآن ہے. قرآن کا حسن یہ ہے کہ قرآن نے کوئی مضمون بھی جو بھی دیا ہے اسے پورا کر کے پھر بیان فرمایا ہے. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. یہ جو لفظ ہے نا عنده، تو سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام نے تخت بلقیس کو دیکھا اپنے سامنے. اب یہ شخص اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، آصف بن برخیہ نے ولایت کے زور پہ، روحانیت کے زور پہ، لیکن اصل اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ تخت بلقیس اٹھا کے لے آیا. اور دیر چوکھی لگی. این یرتد الیک طرفک، کوئی تخت بلقیس دھوری اڈے پہ نہیں پڑا تھا کہ قریب ہو. 2200 میل کا فاصلہ تھا ملک شام اور ملک سبا کے درمیان، اور کوئی ہوائی سفر پہ نہیں گئے تھے، روحانیت کے زور پہ گئے تھے. روحانیت کا انکار کرنے والے کاش اس نقطے کو سمجھ لیں. یاد رکھیں کائنات اگر آج حیات کے اندر ہے تو روحانیت کی وجہ سے ہے. تو آصف بن برخیہ نے عرض کیا حضور آنکھیں بند کریں اپنی مرضی سے، آنکھیں کھولیں اپنی مرضی سے. یرتد الیک طرفک، اس پہ بھی بحث ہے. طرفک کہتے ہیں ادھی آنکھ بند ہوئے تے ادھی کھلی ہوئے، یعنی کہ مکمل آنکھ بند بھی نہ ہو. سلیمان نبی آنکھیں بند کر رہے تھے، ابھی آنکھیں کھلی تھیں، بند ہونے والی تھی. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ تخت بلقیس اٹھا کے لا کے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور یہی تخت بلقیس ہے. سبحان اللہ. اندہ ہو، آپ نے دیکھا تو کہا، ارشاد فرمایا ہاں یہی تخت بلقیس، اندہ ہو یہی تخت بلقیس. اور پھر آپ نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک یہ جو کچھ بھی ہوا ہے تیرے فضل کے ذریعے سے ہوا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے تیرے فضل کے ذریعے سے ہوا ہے. تو نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا اور سلیمان پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والا، یار اللہ اسے یہ کمال دے دے، روحانیت میں، ولایت میں، کرامت میں یہ زور اللہ دے دے. یار جو میرے پاک نبی کا امتی اور صحابی اور حضور کا جو امت میں ولی ہوگا، اللہ نے اسے کتنی شان عطا فرمائی ہوں گی. اس امت کے اولیاء کو، کاملین کو، صالحین کو، صدیقین کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہوں گے. اس پہ ایک اور جملہ سماعت فرمائے. دور حاضر کے اندر اگر ہم بات کریں اسی بات پہ عنوان کرامت اور ولایت یا روحانیت، تو لوگ دلیل مانگتے ہیں. تو پہلے بات دلیل سے شروع کروں گا. آپ پڑھیں تذکرۃ الاولیاء کو، یہ لکھی ہوئی تصنیفات ہیں. آپ پڑھیں کشف الموجود کو، حضرت حضور داتا صاحب شہنشاہ کلندر لاہوری کی لکھی ہوئی یہ تصنیف، اور دیگر بہت ساری ایسی روحانی جو ہے وہ تصنیفات ہیں. اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک زمانے کے ولی کامل گزرے ہیں.
اب دیکھیں کہ ولی کی صحبت، نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنے والا اللہ اس سے بھی محروم نہیں رکھتا۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ کے خادم تھے، نان بھائی ان کا نام تھا، تو حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، ولی بھی تھے، یعنی کہ اہل اللہ بھی تھے، اور ان کے مریدین حضرت مجدد الفسانی ان کے مرید ہیں، حضرت اقبال علیہ رحمہ، اقبال ملت شہر مشرق علیہ رحمہ، وہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مرید، یعنی کہ ان کے مریدوں کی القاب اتنے بلند ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی خدمت میں مرید حضرت نان بھائی علیہ رحمہ نے ایک دن عرض کیا، حضور ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، اگر اجازت دیں تو آج سوال کرنا تو کچھ مانگو نا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ عرض کیا، حضور اپنے رنگ میں رنگ دیں، اپنے رنگ میں رنگ دیں، تو جو اللہ نے آپ کو منزل دی ہے تو اسی راہ کا مسافر بنا دیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے سوچا یہ سوال تو بہت بڑا ہے، ارشاد فرمایا کہ محنتیں کرنی پڑتی ہیں، یہ مقام سوکھے نہیں ملتے، یہ مقام سوکھے، یہ مقام سوکھے، پھر سن لیں، یہ مقام سوکھے۔ وہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ دن قیامت میں رب ارشاد فرمائے گا کہ حق پرست لوگ کہاں ہیں؟ میں اگر یہی سوال کروں اسی محفل کے اندر کہ حق پرست لوگ کہاں ہیں، کہاں ہیں، کہتے ہیں حق پرست لوگ؟ یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہاں ہیں حق پرست لوگ؟ کہاں ہیں حق پرست لوگ؟ مشکل ہے لیکن جملہ سماعت فرمائے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدات ہیں، مشاہدات ہیں، ریاضتیں ہیں، عبادات ہیں، چلے کاٹنے پڑتے ہیں، نفس کی سرکوبی کرنی پڑتی ہے، اسے پانے کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ رب سوکھا نہیں ملتا، رب سوکھا نہیں ملتا، سوکھا نہیں ملتا، رہتا اندر ہے، رہتا اندر ہے، پر قبلہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تیرے اندر وسطہ پڑھ ویک قرآن سپارے، رابطہ تیرے اندر وسطہ پڑھ ویک قرآن سپارے، بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا جیڑا یار تو تن منوارے۔ رہتا اندر ہے، شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ملاقات سوکھی نہیں کرتا، محنت کرنی پڑتی، صبر کی تسبیح پڑھنی پڑتی ہے، شکر کے نغمے الاپنے پڑتے ہیں، اس کے احکام کو مقدم جاننا پڑتا ہے، شریعت کے تابع رہ کے زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، سنت کو اپنی پہچان بنانا پڑتی ہے، اور نفس کو، نفس کے شر سے جو ہے نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے ساری زندگی، تب اگر وہ چاہے تو اپنے بندے سے ملاقات فرما لے، لیکن وہ سوکھا نہیں ملتا، وہ سوکھا نہیں ملتا، وہ سوکھا نہیں ملتا، وہ سوکھا نہیں ملتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ 12 سال محنت کی، چلے کاٹے 12 سال، گھر آئے، اس نے اتفاق ایسا ہوا، قریب سے گزر رہے تھے، دروازے پہ دق الباب کیا، ماں نے دروازہ کھولا، بیٹے کی حالت زار دیکھی، جو کیفیت تھی اللہ اکبر مجذوبانہ تھی، فقیرانہ تھی، اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا اتنے عرصے کے بعد آئے ہو تو جس مراد کو پانے کے لیے گئے تھے کیا وہ آرزو پوری ہوئی؟ رو کے عرض کرتے ہیں اماں وہ آرزو پوری نہیں ہوئی۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ 12 سال کے عرصہ محنت کرتے، جنگلوں میں زندگی کاٹ رہے، یہ بھی کشف الموجود کے اندر لکھے گئے یہ واقعہ، اور 12 سال کا عرصہ ہے، محنت دیکھیں، جنگل کے اندر زندگی ہے، تن تنہا ہے، کوئی تنفس ساتھ نہیں ہے، اللہ کی ذات کو پانے کے لیے، اس کی معرفت کے حصول کے لیے دن رات کی محنت ہے۔ 12 سال کے عرصے کے بعد ایک اور سبب بنا، ماں کی دعا تھی، ماں کی دعا تھی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور پھر وہ 12 سال کی محنت رنگ لائے، وہ سوکھا نہیں ملتا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام سوکھا نہیں ہے، لیکن اب چونکہ وعدہ کر بیٹھا ہوں تو پھر نیک لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اگر وعدہ کریں تو پھر وہ وعدے سے مکرتے نہیں ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو خیر آپ نے
ہاتھ پکڑا, اپنے حجرہ کی سمت لے گئے. 3 دن 4 دن آپ رہے اور ضرورت کے وقت بہر آتے اور پھر اپنے حجرہ کی طرف تشریف فرما ہوتے. ضرورت حاجت کے وقت بہر آتے وغیرہ اپنے حجرہ کے اندر تشریف فرما ہوتے. حضرت نان بھائی بھی ساتھ ہیں اور حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ, آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا, اپنے حجرہ کی سمت لے. 3 دن یا 4 دن کے بعد جب واپس آئے نا, تو مرید جو سامنے بیٹھے تھے مجلس کے اندر, ان سے پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ ان میں سے باقی باللہ کون ہے اور ان میں سے نان بھائی کون ہے. نیک بندے کی صحبت کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے صورت بھی تبدیل فرما دی, اللہ نے سیرت بھی تبدیل فرما دی. بندہ کسی کے لڑ لگے تو صحیح نا, خود بندہ کامل ہو جائے اور کہے کہ میں کامل ہوں, اکمل ہوں, محکم ہوں, میں خود افضل ہوں, خیر ہوں, پھر یہ تو شیطان کی جو ہے وہ در حقیقت یہ دی ہوئی سوچ ہے جو انسان کے اندر ہے. بندے کو حکم دیا گیا, قرآن ہے یار, قرآن کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, تو بے شک نیک ہے لیکن تیرا رب حکم دے رہا کہ تو صادقین یعنی کہ صالحین کے ساتھ جڑ جا, اور تو جب جڑ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندے کی صحبت کی برکت کی وجہ سے صورت بھی اس نے تبدیل کرنی ہے, سیرت بھی اسی نے تبدیل کرنی ہے. جب تو کسی چنگے کی صحبت میں آ جائے گا اللہ تیری صورت بھی تبدیل فرما دے گا, تیری سیرت بھی تبدیل فرما دے گا. وہ حضرت شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت صالح ترا صالح کنت, یعنی کہ نیک بندے کی صحبت بندے کو جو ہے وہ نیک کر دیتی. آپ کی بلا سوچیں, آپ بڑے دنا لوگ ہیں, ایک جملہ سنیں, ماں کے پیٹ سے کوئی بندہ نہ ولی بن کے آتا ہے نہ گنہگار بن کے آتا ہے. جب دنیا پہ انسان آتا ہے تو فطرتی طور پہ نہ انسان گنہگار ہے نہ انسان نیک وکار ہے. تو پھر یہ زمانہ ہے, یہ ہمارا استاد ہے, یہی سکھاتا ہے. تو صحبت صالح کا حکم اس لیے دیا گیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ لگ جا, لڑ ان کے آ جا, ان کی صحبت میں آ جا. تو اگر ان کی صحبت میں آئے گا تو پھر اس صالح کی جو صحبت ہے وہ تمہیں صالحیت عطا فرما دے گی, تیرے اندر صالحیت آ جائے گی, نیکی آ جائے گی. اگر تو پھر گنہگار کی صحبت میں بیٹھے گا, صحبت طالع ترا طالع کند, اگر تو طالع بندے کی یعنی کہ گمراہ بندے کی صحبت میں بیٹھے گا, شرابی بندے کی صحبت میں بیٹھے گا, زانی بندے کی صحبت میں بیٹھے گا, بے دین بندے کی صحبت میں بیٹھے گا, بد عقیدہ شخص کی صحبت میں بیٹھے گا, تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی صحبت کا رنگ تیرے اوپر بھی چڑھے گا. اٹھ, سوئے ہوئے انسان کو بیدار کر, اللہ کے اس فیصلے کو قبول کر, اپنے اصلاح کے لیے صالحین کی صحبت کو اختیار کر. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک تلخ مضمون تھا, خشک مضمون تھا, لیکن کوشش یہی تھی کہ جو باتیں قرآن کی روح سے ہیں وہ آپ تک عرض کی جائیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا